السلام علیکم دوستو، میرا نام تنزیل نیازی ہے اور میں آپ سب کو spinzer.com کی جانب سے مائکروسافٹ ایکسل 2010 کے اس چھٹے ویڈیو لیسن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل کے اندر ریلیٹیو اور ایبسولوٹ ریفرنسنگ سے کیا مراد ہے اور اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو لیسن کی شروعات کرتے ہیں۔ میرے سامنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اے بی سی ویب کمپنی کی منتھلی سیلز ریکارڈ کی ایک ورک شیٹ اوپن ہے، اور پچھلے ویڈیو لیسن میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے ہم یہ جو ڈفرینٹ منتھس تھے ان کی جو کیلکولیشن ہم نے کرنی ہو، ان کو سم کرنا ہو تو کیسے ہم کیلکولیٹ کر سکتے تھے ڈفرینٹ فارمولاز کی مدد سے یا جو بلٹ ان فنکشنز ہے اس کی مدد سے۔ اور اس ویڈیو لیسن میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ٹرک یہاں پر بتاتا ہوں، ٹپ دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ آپ کا ریجن ہے اور آپ نے اس کی کیلکولیشنز کرنی ہو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ منتھس ہیں، اس کی سیلز ریکارڈ یا جو رپورٹ ہے یہ ہمارے سامنے اپیئر ہو رہی ہے اور اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو اس کا ایک سمپل طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سمپل جس حصے کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں اس سب کو سلیکٹ کر لیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ٹوٹل کے کالم کو بھی سلیکٹ کر لیا اور نیچے جو پروڈکٹ ٹوٹل کی رو ہے اس کو بھی سلیکٹ کر لیا، اور اس کے بعد اپنی سلیکشن کریٹ کرنے کے بعد سمپل میں یہاں پہ یہ جو سبمیشن کا بٹن ہے اس کے اوپر اگر میں کلک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی مائکروسافٹ ایکسل ہمارے لیے وہ کیلکولیشنز کر دے گا، اور یہ کیلکولیشنز ایکوریٹ ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی آپ کو جو ہے وہ گڑبڑ نظر نہیں آئے گی، بالکل ٹھیک کیلکولیشنز ہوئی ہیں۔ اگر آپ مینولی خود سے کرنا چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا جو ورک شیٹ ہے اس میں کافی زیادہ ڈیٹا موجود ہے اور کافی زیادہ انٹریز ہیں، کافی زیادہ روز ہیں، اور آپ ان کو ایک ہی طریقے سے آسانی سے کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ اپنا ایک ریجن کریٹ کریں اور ٹوٹلز کا جو کالم ہے یا رو ہے اس کو بھی سلیکٹ کر لیں، اور اس کے بعد اوپر جیسے ہی سمیشن کے بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے آٹومیٹکلی مائکروسافٹ ایکسل وہ کیلکولیشنز کر دے گا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح یہ کیلکولیشنز کی، اس کو میں انڈو کرتا ہوں۔ ایک اور طریقہ جو کہ اس کا شارٹ کٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو دوبارہ میں سلیکشن اپنی کریٹ کی، اور اس کے بعد اگر میں اپنے کی بورڈ سے آلٹ کی پریس کر کے رکھوں اور اس کے بعد ایکول ٹو کی جو کی ہے وہ اگر میں پریس کروں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے سامنے بالکل سیم ایگزیکٹ وہی ریزلٹ اپیئر ہوگا۔ تو یہ شارٹ کٹ کی ہے، اگر آپ کی بورڈ کی مدد سے یوز کرنا چاہتے ہوں یا کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہوں ان سب کا ٹوٹل، تو آپ آلٹ کی پریس کر کے رکھیں اور اس کے بعد ایکول ٹو کی جیسے ہی پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے مائکروسافٹ ایکسل ان تمام روز کی یا ان تمام انٹریز کی جن کو آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا سم آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر دے گا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل کی اسپریڈ شیٹ میں ڈفرینٹ منتھس کا جو ٹوٹل ہے وہ کیلکولیٹ ہونے کے بعد اس کا سم ہمیں یہاں پر ڈسپلے ہو رہا ہے، اور اگر میں کسی بھی سیل کے اوپر کلک کروں تو آپ فارمولا بار میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیل کے اوپر جو فارمولا اپلائی ہوا ہے وہ بھی آپ کو ڈسپلے ہوگا۔ تو اگر آپ ون بائی ون کر کے ان تمام سیلز کو دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ ان تمام سیلز پہ جہاں جہاں بھی کوئی فارمولا اپلائی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو، تو آپ اس کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ کنٹرول کی اپنے کی بورڈ سے پریس کر کے رکھیں، اور پھر اس کے بعد ٹلڈا کی جو کہ 1 کے ساتھ جو اوپر آپ اے بی سی کے اوپر جو کی بورڈ کے اوپر آپ کو 1 نومیرک کیز ہیں اس کے ساتھ جو 1 کی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو ٹلڈا کی کہتے ہیں، یا بالکل جیسے الف کے اوپر آپ مدہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ مدہ کا سمبل جو آپ کو اپیئر ہوگا اس کی کے اوپر، تو اگر آپ اس کی کو ٹلڈا کی کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اسپریڈ شیٹ جو ہے چینج ہو جائے گی، اور ہر اس سیل میں جہاں پہ فارمولا اپلائی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہوگا کہ وہ فارمولا کیسے اپلائی ہوا ہے۔ تو اس طرح آپ کوئکلی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ون بائی ون کر کے ہر سیل کے اوپر کلک نہیں کرنا پڑتا، فارمولا بار پہ نظر نہیں دوڑانی پڑتی، سمپل آپ اس کی کو پریس کر کے رکھیں تو جس کنٹرول پلس ٹلڈا کی کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اسپریڈ شیٹ میں کہیں بھی اگر کوئی فارمولا اپلائی ہوا ہے تو وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائے گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فارمولا کس طرح اپلائی ہو رہا ہے یا کیلکولیشن کس طرح ہو رہی ہیں۔ تو اس کو دوبارہ اگر میں کنٹرول پلس ٹلڈا کی دوبارہ پریس کرتا ہوں تو میں واپس اوریجنل موڈ میں آ جاؤں گا، اور اس طرح میں اپنی جو اوریجنل کیلکولیشنز تھی اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو یہ ایک شارٹ کٹ طریقہ تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس ویڈیو لیسن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایبسولوٹ اور ریلیٹیو ریفرنسنگ پہ بات کریں گے، اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے یہاں پہ میں ٹوٹل کے ساتھ ایک اور کالم کریٹ کرتا ہوں پرسنٹیج کا، اور پرسنٹیج ہم ایسے کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری فگر ہے پروڈکٹس ٹوٹل کی 7440، ہم چاہتے ہیں کہ اوپر والی جو سروسز ہیں ویب سائٹ کریٹڈ، ہم دیکھیں کہ ویب سائٹ کریٹڈ کا کتنا شیئر ہے اس ٹوٹل فگر میں، سافٹ ویئر بلڈ کا کتنا شیئر ہے۔ تو یہ ہم پرسنٹیج جو ہے اس طرح پرسنٹیج وائز تمام کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے کروائیں گے، اور آخر میں جب ان سب کا ٹوٹل کریں گے پرسنٹیجز کا تو وہ 100% ہمارے سامنے اپیئر ہوں گی۔ تو پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنے کے لیے سمپل میں پرسنٹیج کے اس سیل پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ایکول ٹو کا سائن لکھوں گا، اور اس کے بعد چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ویب سائٹ کریٹڈ
کا ہم شیئر کیلکولیٹ کریں ٹوٹل فگر میں سے، تو اس کے لیے یہاں پہ میں جو ہمارے ریفرنس ہے اس کا میں J5 لکھتا ہوں، چونکہ میں اس سیل کو کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں اوبلیک یا ڈیوائیڈڈ بائی، اور اس کو جو ٹوٹل فگر ہے 7440 اس کا سیل جو ہے اس کی ویلیو یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں J13۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ فگر جو ہے کچھ اس طرح اپیئر ہو رہی ہے۔ تو ہم نے یہ کیلکولیٹ کر لیا کہ ٹوٹل جو ہماری فگر ہے جو ویب سائٹ کریٹڈ کا شیئر ہے وہ کچھ اتنا ہے اس ٹوٹل فگر کے مقابلے میں۔ تو اس طرح تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو پرسنٹیج میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو سمپل پہلے ایک دفعہ تو ہم نے یہ کر لیا، اس کو ہم نے پوائنٹس میں لیا ہے، اور اس کے بعد جب ہم اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر آپ کو ہوم ٹیب پہ ہونا چاہیے، اور یہاں پہ آپ یہ پرسنٹیج کا سمبل دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر اگر میں سمپل کلک کر دوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل فگر کا جو 8% ہے وہ ویب سائٹ کریٹڈ نے کنٹریبیوٹ کیا، یا ویب سائٹ کریٹڈ جو ہے ٹوٹل 7440 کی فگرز میں سے 8% جو ہے وہ ویب سائٹ کریٹڈ کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ اس کو اگر آپ مزید جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیں تو آپ ڈیسیمل پلیسز کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اس کو گھٹا بھی سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر اس پہ کلک کرتا جاؤں تو یہ جو ہے ڈیسیمل پلیسز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اسی طرح میں اس کو 8.2 ہی رہنے دیتا ہوں۔ اب اگر میں کلک اینڈ ڈریگ کروں تو آپ دیکھیں گے کہ اب جیسے آٹو فل فیچر کی مدد سے آپ ڈیفرنٹ فارمولاز کو فل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر میں کلک اینڈ ڈریگ کروں تو میرے سامنے فارمولا تو نہیں آیا، لیکن اب ایک ایرر آ رہا ہے، اور یہ ایرر کیوں آ رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں واپس جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ فارمولا کس طرح اپلائی ہو رہا ہے۔ تو میں کنٹرول پلس ٹلڈا کی پریس کرتا ہوں، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل جو ہے وہ ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا ریزلٹ اپیئر کروا رہا ہے کہ اوپر والے کالم میں، اوپر والے سیل میں تو فارمولا جو وہ ٹھیک اپلائی ہو رہا ہے J5 ڈیوائیڈڈ بائی J13، یعنی کہ جو نومریٹر ہے وہ J5 ہے اور ڈینومینیٹر J13 ہے، لیکن جو اگلا سیل ہے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیومریٹر بھی چینج ہو رہا ہے اور ڈینومینیٹر بھی چینج ہو رہا ہے، J6 ڈیوائیڈڈ بائی J14، جبکہ J14 میں کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس وجہ سے 0 ہو گیا۔ جب آپ کسی چیز کو 0 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ ایرر آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے مائکروسافٹ ایکسل یا یہاں پہ ہمیں ایرر ڈسپلے کروا رہا ہے، یہاں ہمارے سامنے یہ ایرر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ مائکروسافٹ ایکسل جو وہ ریلیٹیو ریفرنسنگ کر رہا ہے آٹو فل فیچر کی مدد سے، جب آپ کسی بھی سیل کو کہیں کلک اینڈ ڈریگ کرتے ہیں تو وہ جو آپ نے فارمولاز فکس کیے ہوتے ہیں وہ اسی حساب سے اس کو ریلیٹیو ریفرنسنگ کرتا ہوا آگے تمام سیلز میں وہ ان کو ڈسپلے کرواتا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ اب ریلیٹیو ریفرنسنگ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل ہمارے لیے نومریٹر تو چینج کرے لیکن ڈینومینیٹر نہ چینج کرے، وہ J13 ہی اوپر والی جو سیلز ہیں ان کو تو چینج کرتا رہے، J5 J6 J7، لیکن جو ڈیوائڈ کے بعد جو اگلا سیل ہے اس کو نہ چینج کرے، وہ J13 ہی رہے۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ ایبسولوٹ ریفرنسنگ کروانا چاہتے ہیں۔ مائکروسافٹ ایکسل کو یہ بتائیں گے کہ جب ڈیوائڈ کرنے لگے تو تمام ویلیوز کو وہ J13 سے ڈیوائڈ کریں، تو اس طرح ہمارے سامنے ایرر اپیئر نہیں ہوگا اور ہمارا جو رزلٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ڈسپلے ہوگا۔ تو اس کے لیے میں واپس اوریجنل موڈ میں آتا ہوں، اور یہاں پہ میں اس کے لیے میں کنٹرول پلس ٹلڈا کی پریس کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو ویلیوز ہیں پرسنٹیجز کے کالم میں یہ جو ڈفرینٹ ہمارے سامنے ایرر اپیئر ہو رہا ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ دوبارہ میں فارمولا انٹر کرتا ہوں۔ اس سیل میں ایکول ٹو کا سائن میں نے لکھا، اس کے بعد J5 اور اس کے بعد ڈیوائڈ کا سمبل جو ہے وہ میں ٹائپ کروں گا اور J13۔ اب یہاں پہ میں نے جو ہے فارمولا تو بالکل سیم اسی طرح لکھا ہے جیسے پہلے لکھا تھا، لیکن یہاں پہ ابھی فی الحال میں نے انٹر کی پریس نہیں کی، اور آپ بھی انٹر کی پریس نہ کریں جب آپ نے ایبسولوٹ ریفرنسنگ کرنی ہو۔ تو J13 کا چونکہ ہم نے سیل ریفرنس تو بتا دیا اس کو، اب میں انٹر کی پریس کرنے کے بجائے F4 کی پریس کرتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو J13 کا جو کالم J13 کا جو سیل تھا اس کا ریفرنس جو ہے تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے J کے سامنے بھی جو ہے وہ ڈالر کا سمبل اپیئر ہو رہا ہے، اور 13 کے سامنے بھی ڈالر کا سمبل اپیئر ہو رہا ہے۔ تو جب کسی بھی کالم کے کسی بھی سیل کے سامنے جو ہے اس طرح کا کچھ آپ کو سمبل اپیئر ہو ڈالر کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایبسولوٹ ریفرنسنگ کی، اور ایبسولوٹ ریفرنسنگ اب ہم نے چونکہ J کالم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سامنے ہم نے ڈالر کا سائن یوز کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ J کالم جو ہے وہ فکس رہے گا، اور اسی طرح 13 جو ہے وہ رو ہے، تو اس طرح اس کے پہلے اگر ہم نے ڈالر کا سمبل یوز کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ J کا کالم بھی فکس رہے گا اور 13 کی رو بھی فکس رہے گی۔ تو اس طرح ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کو بالکل اسپیسیفک یہ بتا دیا کہ آپ نے J13 کا جو سیل ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، اگر آٹو فل فیچر کی مدد سے یا کوئی اور فارمولا یوز کریں تو یہاں پہ جو ایبسولوٹ ریفرنس ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے۔
تو اگر میں یہاں پہ دوبارہ پریس کرتا ہوں، یہ F4 کی دوبارہ پریس کرتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ تھوڑا سا چینج اپیئر ہو رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے جو کالم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے تو آپ کو جے کے سامنے جو ڈالر کا سمبل تھا وہاں پہ آپ کو ڈالر اپیئر نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رو 13 جو ہے وہ اس نے فکس کر لی ہے، ڈالر کا سمبل اپیئر ہو رہا ہے رو 13 کے سامنے، تو اس کا مطلب ہے کہ رو 13 سے اوپر نیچے وہ نہیں جائے گا، لیکن کالم اگر وہ آگے پیچھے کرنا چاہے فارمولا میں اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آئے تو وہ کالمز کو تو سوئچ کر سکتا ہے، لیکن رو 13 پہ ہی وہ رہے گا۔ اور اسی طرح اگر میں دوبارہ F4 کی پریس کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم رو کو تو چینج کر سکتے ہیں کہ ہم رو سے اوپر نیچے جا سکتے ہیں، لیکن کالم پہ فکس ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح جس حصے پہ آپ کو ڈالر کا سمبل سامنے اس کے اپیئر ہو جائے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حصہ فکس ہو چکا ہے۔ اگر جے کالم کے سامنے آپ کو ڈالر کا سمبل اپیئر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کالم جو ہے وہ فکس ہو گیا، کالم کو آگے پیچھے وہ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اگر رو کے سامنے آپ کو ڈالر کا سمبل اپیئر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رو فکس ہوگی یا اس سے اوپر نیچے فارمولا جو ہے اس کو نہیں جانے دے گا۔ تو اس طرح آپ سوئچ سائیکل کر سکتے ہیں، دوبارہ واپس اگر ریلیٹیو پوزیشننگ کرنا چاہیں، ریلیٹیو ریفرنسنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے، اور زیادہ تر کیسز میں یہی یوز ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے سامنے آپ کا ڈالر کا سمبل اپیئر ہو تو بالکل ایبسولوٹ جو ریفرنس ہے وہ ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں۔ اب اگر میں انٹر کی پریس کروں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے کوئی خاص فرق اپیئر نہیں ہو رہا، بلکہ سیم وہی ریزلٹ ڈسپلے ہو رہا ہے جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک ہم نے دیکھا تھا۔ لیکن فرق اس وقت آپ کو محسوس ہوگا جب آپ اس کو آٹو فل فیچر کی مدد سے نیچے کلک اینڈ ڈریگ کریں گے۔ تو اگر میں آٹو فل فیچر کی مدد سے اس سیل کے نیچے اس کو کلک اینڈ ڈریگ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کی تمام پرسنٹیجز جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک ہمارے سامنے ایرر میں ڈسپلے ہو رہی تھی وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ڈسپلے ہو رہی ہیں، اور اگر اس سب کو ہم ٹوٹل کریں تو یہ ٹوٹلی ایکوریٹ 100% ہمارے سامنے اپیئر ہوگا۔ تو اس طرح اس ویڈیو لیسن میں نے آپ کو ریلیٹیو اور ایبسولوٹ ریفرنسنگ کے بارے میں بتایا کہ ریلیٹیو ریفرنسنگ جو ہے مائکروسافٹ ایکسل کا ڈیفالٹ طریقہ ہے، اور اس کو آپ اوور رائڈ کر سکتے ہیں، اور آپ یہ بتا سکتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل کو کہ یہاں پہ آپ نے ریلیٹیو کے بجائے ایبسولوٹ ریفرنس لینا ہے تاکہ آپ اپنے جو ریزلٹس ہیں ان کو بہتر طریقے سے کیلکولیٹ کر سکیں، اور جو اپنی کیلکولیشنز ہیں ان کو زیادہ ایکوریٹ بنا سکیں۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا کانسیپٹ تھا، چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا ایبسولوٹ اور ریلیٹیو ریفرنسنگ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو لیسنز میں کوشش کروں گا کہ مزید بہتر طریقے سے آپ کو زیادہ ایکسپلین کر سکوں اس کانسیپٹ پر، تاکہ آپ اس کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے مائکروسافٹ ایکسل کے اس فیچر سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو لیسن جس میں نے آپ کو مائکروسافٹ ایکسل کے ریلیٹیو اور ایبسولوٹ ریفرنسنگ کے بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی، تھوڑی سی گائیڈنس دی، اس میں آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو لیسن میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے میں ایک ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ spinzer.com کی ویب سائٹ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، فرینڈز اینڈ فیملی میں پروموٹ کریں، تاکہ جتنا فیڈ بیک مجھے زیادہ ملے گا میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مزید انٹرسٹنگ ٹیوٹوریلز وغیرہ لے کر آ سکوں گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو لیسن میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔